خان صاحب کو گرفتار کرتے وقت انہوں نے خود ان کو کہا کہ میں چینج کر کے آتا ہوں. یہ ان کے پیچھے کمرے میں گئے. جو کمرہ بشرا بی بی کا تھا اس کا دروازہ توڑنے کی کوشش کی اور اس میں گھسنے کی کوشش کی. بشرا بی بی کا جو موبائل فون ہے وہ اپنے ساتھ لے گئے. گھر میں کوئی ایسی ڈیوائس لگائی ہے زمان پارک میں کہ جس کی وجہ سے زمان پارک میں کوئی آدمی نہ انٹرنیٹ استعمال کر سکتا ہے نہ کوئی شخص جو ہے موبائل پہ کال کر سکتا ہے. چلے گئے ہوں, ابھی تک یہ ڈھونڈ رہے ہیں لیکن ان کو معلوم نہیں ہو رہا ہے کہ ایسی کیا ڈیوائس ہے. خان صاحب کو جب یہ باہر نکلے ہیں تو انہوں نے زبردستی اس کے منہ پہ کپڑا ڈالا ہے جو دہشت گردوں کے منہ پہ ڈالا جاتا ہے. خان صاحب نے کہا یہ کپڑا میرے چہرے سے ہٹا دیں کہ جی اس کی اجازت نہیں ہے. خان صاحب کو گرفتاری پریکٹیکلی انہوں نے دونوں بازوؤں سے پکڑ کے اس کو گیٹ کی طرف لے گئے. جب خان صاحب کو یہاں اٹک جیل میں لایا گیا تو جس کمرے میں رکھا گیا ہے اس کمرے میں رات کو مچھر اور اشرات الارض کی برمار ہوتی ہے اور صبح جو صفائی کرنے والا 2 دن سے آ رہا ہے وہ یہ کر کے جاتا ہے کہ وہاں پہ کوئی میٹھی چیز پھینک لیتا ہے تاکہ چونٹیاں آئے. یہ عوامل ہو رہے ہیں چیئرمین پی ٹی آئی کے ساتھ. بدبودار کمرہ ہے جس پہ روشنی اور ہوا کی ایکسس نہیں ہے. یہ چکی ہے. جیل میں نیول میں ایسے چکیاں جو ہیں وہ دہشت گردوں کے لیے اور سزائے موت کے قیدیوں کے لیے ہوتی ہے. اس سے پہلے ہم آپ کو بتاتے رہے ہیں کہ علی محمد خان, شہریار افریدی, علی امین, ان سب کو انہوں نے چکیوں میں رکھا. لیکن ہمیں یہ گمان نہیں تھا کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور سابق وزیر اعظم پاکستان کے ساتھ اس طریقے سے یہ عمل روا رکھیں گے. آخری گزارش ان کو, خان صاحب کو انہوں نے جیل میں نیول کے مطابق جو کھانا دیا ہے اس کھانے کے صحت پہ کافی شکوک و شبہات ہیں. ہم نے اس حوالے سے نعیم پنجوتا صاحب کے بیاف پہ میں نے رٹ پٹیشن دائر کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہ جو سیاسی اکابرین ہیں, ایڈیز ہیں پولیٹیکل خان صاحب کے, ان کی بیگم, ان کی بہنیں, ان کے وکلاء اور ان کے معالج کو جو ہیں وزیٹیشن رائٹس دیے جائیں. کل وہ کیس لگا ہوا ہے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے. اخیر میں یہ عرض کروں گا کہ خان نے آج جو ہمیں میسج دیا ہے اور جو نعیم پنجوتا صاحب کی طرف سے ہمیں ملا ہے بائی نیم ایک کو دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ سب نے اور ڈٹ کے کڑا ہونا ہے اور جو ہے آپ نے حوصلے کے ساتھ اس فسطائیت کو فائٹ کرنا ہے. تو جو شخص خود جیل میں ان حالات میں نظر بند ہو اور وہ اوروں کو حوصلہ باہر بھیج رہا ہو, آپ اس کی اپنی استقامت اور مضبوطی کا خود اندازہ لگا سکتے ہیں. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی نعیم کی بھی بات 2-3 پوائنٹ بتا کے تو پھر جی آج چیئرمین پی ٹی آئی سے ملاقات ہوئی ہے اور تقریباً